لیسکو صارفین کو پھر کرنٹ لگانے کو تیار، اوور بلنگ کے لیے بوگس ڈیٹیکشن بلز چارج کرنے کا پلان۔ 30 سے 50% شرح پر جعلی ڈیٹیکشن بل چارج کرنے پر کام شروع۔ لائن لاسز اور ریکوری کی شرح 100% کی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر صارفین کو ری فنڈ دیا گیا تھا۔ لاہور میں صفائی کی صورتحال تسلی بخش نہیں، پروگرام ستھرا پنجاب کے فوری آغاز کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس۔ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کا پائلٹ پروجیکٹ شروع۔ ڈپٹی کمشنرز کو ویسٹ مینجمنٹ پر کام شروع کرنے کا حکم۔ روزانہ صبح 5 بجے سڑکیں دھونے کی ہدایت کی۔ محفوظ پنجاب کے لیے 8 بڑے اقدامات کا آغاز۔ پاکستان کے پہلے چائلڈ سیفٹی ورچوئل سینٹر کا افتتاح۔ واٹس ایپ پر بھی 15 کی سہولت دستیاب۔ شہریوں کو شکایات پر فوری رسپونڈ کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سیف سٹیز ٹیم کی کارکردگی پر خوش، کہا پورے پنجاب کو محفوظ بنائیں گے۔ لوریکس کالونی تھا گلشن راوی سیوریج منصوبہ، ترامیم کے بعد منصوبے کی لاگت 53 ارب تک پہنچ گئی۔ منصوبہ فائنل منظوری کے لیے پی این ڈی بورڈ کو بھیج دیا گیا۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس منصوبے کی وجہ سے منصوبے میں ترامیم کی گئی۔ اپ ڈیٹ فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے منصوبے میں ترامیم کرنا پڑی۔ اگر ایمانداری پہ بیس ہوتے، اگر یہ کانٹریکٹ سارے کے سارے اس بات پہ بیس ہوتے کہ جناب یہ ملک کی خدمت کے لیے، اور ساری صرف کیپیسٹی ہی ان کی مسئلہ ہوتا، شاید ہم یہ بات نہ کرتے کہ ان کا فورنزک آڈٹ کرانا۔ ہم ان کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ 2020 میں بھی آپ نے اپنا فورنزک آڈٹ نہیں کرانے دیا، یہ 48% ہے، آج بھی نہ کرانے دیں۔ اور ٹیک اور پے کے بجائے خود حکومت کے ساتھ بیٹھ کے، میں اپنے پریزیڈنٹ تھنک ٹینک کو بھی کہوں گا کہ حکومت ان کو بلائے اور ان کو خود ہی آفر کرے کہ آپ خود اپنے کانٹریکٹس کو بہت پیسے کما لیے، بہت پیسے کما لیے۔ اب ہماری عوام کے پاس وہ خون ہی نہیں ہے کہ آپ چوس سکیں۔ آئی پی پیز معاہدے ملک کے مفاد میں نہیں، پاکستان کے چیمبرز نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ریفارمز کے نام پر ملک کا نقصان کیا جا رہا ہے، صنعتیں ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار ہے۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز کی پریس کانفرنس، کہا بجلی بہت ہے، مسئلہ اس کی قیمت ہے۔ بجلی کی قیمت 25 روپے یونٹ ہونی چاہیے۔ ایس ایم تنویر، انوار الحق کاکڑ، عاطف اکرام شیخ بھی ہمراہ تھے۔ دوران سروس انتقال کرنے والے ملازمین کے بچوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی۔ پنجاب حکومت نے 17A رول کے تحت بھرتی پر پابندی عائد کر دی۔ سرکاری ملازم کی وفات پر ایک بیٹے، بیٹی یا بیوی کو نوکری دی جاتی تھی۔ لاہور میں ایک اور طوفانی بارش شہر کے در و دیوار واسا کے دعوے دھو ڈالے۔ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس پانی پانی ہو گیا۔ نیشنل اور پنجاب اسٹیڈیم کے اطراف کے علاقے ڈوبے رہے۔ گڑی شاہو ریلوے اسٹیڈیم روڈ پر بھی بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ دیہاتا گاؤں میں بارش کے بعد تالاب کے نظارے، بارشی پانی اکٹھا ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر، علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ ہربنس پورہ عامر ٹاؤن بارش کے بعد سیلاب زدہ علاقہ بن گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 28 جولائی سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ 31 جولائی تک بادل برسیں گے۔ معاشرتی علوم اور اسلامیات کے نمبرز کا معاملہ، بورڈ کا وضاحتی نوٹیفیکیشن جاری۔ تعلیمی سیشن 2024 اور 25 میں نہم میں اسلامیات کا 100 نمبر کا پرچہ ہوگا۔ دہم میں معاشرتی علوم کا 100 نمبر کا پیپر ہوگا۔ آئندہ دہم کلاس میں اسلامیات کا پیپر نہیں ہوگا۔ مردم شماری میں ڈیوٹی دینے والے 5,500 ٹیچرز کی سنی گئی۔ ضلعی انتظامیہ نے شمار کنندگان کی ادائیگی کے لیے فنڈ جاری کر دیے۔ 10 کروڑ روپے کی ادائیگیاں کی جائیں گی۔ ادھر لاہور میں ان سروس پروموشن کے لیے ہزاروں اساتذہ خوار، پروموشن کے لیے 811 اسامیاں خالی ہیں۔ سرکاری محکموں کی ری سٹرکچرنگ اور ڈاؤن سائزنگ کا معاملہ محکمہ ایجوکیشن کے ذیلی اداروں کو ضم کیا جائے گا۔ محکمہ ایجوکیشن نے تجاویز حکومتی کمیٹی کو پیش کر دیں۔ پنجاب ڈی پی آئی کے ڈائریکٹوریٹ کو ضم کیا جائے گا۔ ڈاؤن سائزنگ بھی ہوگی۔
गवर्नमेंट मजंग टीचिंग अस्पताल की तनाजुली टीचिंग का स्टेटस खत्म, DHQ अस्पताल का दर्जा दे दिया गया। इंतजामी और माली कंट्रोल भी महकमे प्राइमरी हेल्थ के सुपुर्द। अस्पताल को टीचिंग बनाने में नाकामी पर दोबारा स्टेटस तब्दील किया गया है। मुलावट माफिया के खिलाफ फूड अथॉरिटी का एक्शन। मोहलनवाल गंजुमता में स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी यूनिट्स पर छापा। मिठाई के शीरे में मरी मक्खियों कीड़ों की भरमार पाई गई। फंगस ज़दा फ्रीजर, सफाई के नाकिस इंतजामात पर जुर्माना आयद किया गया। टॉफियां, केमिकल्स और खुले रंग तल्फ किए गए। गाड़ी तेज चलाने से मना क्यों किया? फैक्ट्री एरिया में नौजवान ने गाड़ी दुकान में दे मारी। वाकये की CCTV सामने आ गई। पुलिस ने मुतासरा दुकानदार की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। गाड़ी का ड्राइवर परवेज और साथी जाहिद अली नामजद। लेस्को के मुतअद्दिद एक्सीएन SDOs के तकर्रुर तबादले। सना मोहम्मद गुज्जर शाहपुर शाहजेब एक्सीएन मैक्लोर रोड मुकर्रर। अब्दुल्ला शब्बीर को एक्सीएन शालामार डिवीजन लगाने का नोटिफिकेशन जारी। अब्दुल्ला शब्बीर मुगलपुरा, कामरान नवीद को एक्सीएन बागबानपुरा डिवीजन लगा दिया गया। सलाहुद्दीन को SDO इचरा तायुनात कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के 25 एडिशनल सेशन जजेस के तबादले। एडिशनल सेशन जज सिकंदर जावेद का लाहौर से पाकपतन तबादला। एडिशनल सेशन जज साजिदा अहमद का मुल्तान से लाहौर तबादला। इमरान शहबाज का सरगोदा से लाहौर तबादला। जिली अदालतों के 67 जज भी तब्दील हुए। 25 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 42 सिविल जजेस शामिल हैं। तब्दील होने वाले जजेस को 31 जुलाई तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हदायत है। पंजाब में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। नक्शे अमन का बायस बनने वाले 30 रोज तक जेल में रहेंगे। लाहौर पुलिस ने 60 अफराद की नजरबंदी के अहकामात हासिल कर लिए। तहरीक इंसाफ ने दफा 144 का निफाज हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में मुगवियों की बाजियाबी का केस। DIG इमरान किशोर ने मुगवियों को अदालत पेश कर दिया। बताया कि ये हमें किसी मुकदमे में मतूब नहीं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दरख्वास्त निपटा दी। कोट लखपत जेल में कैदी पर तशद्दुद के खिलाफ समाअत। जेल सुप्रिटेंडेंट एजाज असगर मुतासरा कैदी के हमरा पेश हुए। मामला इंक्वायरी के लिए FI के हवाले। बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी और पंजाब हुकूमत के लॉ अफसरान ने रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। बुशरा बीबी को मुकदमात के हवाले से मुतल्लिका फोरम से रजू करने की हदायत। लेस्को बागबानपुरा डिवीजन 4 अरब ओवर बिलिंग करने का केस। FIA ने ओवर बिलिंग के केस की तफ्तीश मुकम्मल कर ली। 11 STO, मीटर रीडर और दीगर अफसरान के दरख्वास्त जमानत दायर। स्पेशल जज सेंट्रल ने 27 अगस्त को रिकॉर्ड तलब कर लिया। एक्सीएन रबियार की जमानत मंजूर, जेल से रिहा। काश्तकारों के लिए बड़ी खुशखबरी। जरी ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी। 25 एकड़ अराजी के मालिक काश्तकार सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। काश्तकार को सिर्फ 33% अदायगी करना होगी। 67% अदायगी हुकूमत करेगी। जरी ट्यूबवेल्स को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की स्कीम। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर असम्बली का इजलास बुलाया था। ऐवान के अंदर तोहमत लगाने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। स्पीकर की कुर्सी पर बैठा हूं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐवान में गालियां दे। गालन गलोच करने वालों की असम्बली रुकनीयत मुअत्तल कर सकता हूं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में अब कोई अपोजिशन लीडर नहीं रहा। डिजिटल दहशतगर्दी ने पूरे मुल्क में पंजे गाड़ लिए हैं। पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन। अपोजिशन की जानिब से बाइकॉट। नून लीग के समीउल्लाह खान इस्तेहकाक कमेटी के बिला मुकाबला चेयरपर्सन मुंतखब। आगा हैदर एक्साइज कमेटी के चेयरपर्सन बन गए। खुरम खान विर्क इंश्योरेंस कमेटी के चेयरपर्सन मुंतखब। नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी की 69वीं सालगिरह। गवर्नर हाउस में सालगिरह का केक काटने की तरतीब। गवर्नर सलीम हैदर खान, समीना खालिद घुरकी, राना फारूक सईद शरीक, मियां मिसबाहुर रहमान, असलम गिल, हजीजुर रहमान चंद, वडाइच, नवीद चौधरी, अमजद जज समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सेक्रेटेरिएट में भी तकरीब। जियालों ने केक काटा।
گورنر سلیم حیدر سے ویمن یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی ملاقات۔ وی سی راولپنڈی ویمن یونیورسٹی، ہوم اکنامکس اور جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کی وی سیز بھی گورنر پنجاب سے ملی۔ وائس چانسلرز نے گورنر کو یونیورسٹیز مسائل بارے بریفنگ دی۔ سی اوز اور ایم ایس کانفرنس صوبائی وزراء سلمان رفیق، عمران نذیر کی خصوصی شرکت۔ سیکریٹری صحت پنجاب علی جان خان نے ترجیحات پر روشنی ڈالی۔ عمران نذیر نے کہا کہ تمام اسپتالوں کی چھتوں کی صفائی کو یقینی بنایا جائے۔ چائلڈ ایمرجنسی سہولت سے اموات کی شرح میں 50% کمی ہوگی۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کی زیر صدارت اجلاس۔ ہمت کارڈ کے لیے خصوصی افراد کی تصدیق سے متعلق بات چیت۔ خصوصی افراد کے معاون آلات کی ضرورت کے حوالے سے ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے کاشتکاروں کو معلومات کی فراہمی۔ محکمہ زراعت پنجاب اور باخبر کسان کے درمیان معاہدہ۔ صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی کی خصوصی شرکت۔ سیکریٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو بھی شریک تھے۔ ایم پی اے ملک ریاض کا نواز شریف ٹیچنگ اسپتال یکی گیٹ کا دورہ۔ ایمرجنسی پرچی سسٹم اور مزید سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ذیشان ملک کے مختلف اسپتالوں کے دورے۔ جنرل اسپتال اور تحصیل اسپتال کاہنانو گئے۔ صحت کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ محکمہ داخلہ میں انسداد منی لانڈرنگ کے بارے میں اجلاس۔ چیئرمین اے ایم ایل مشتاق سکھیرا نے صدارت کی۔ مالیاتی جرائم کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت کی حکمت عملی اور ایکشن کا جائزہ لیا گیا۔ سیکریٹری داخلہ نور الامین مینگل نے بریفنگ دی۔ آئی جی پنجاب کی شاندار کارکردگی پر پولیس ٹیم کی حوصلہ افزائی۔ عثمان انور نے ڈاکوں کا مقابلہ کرنے پر شاباش دی۔ اے ایس آئی ظہیر احمد، کانسٹیبل ساجد علی، ذیشان احمد سرفراز کو انعام دیا۔ پولیس ملازمین کے تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کی سی پی او آمد۔ متاثرہ 14 بچوں اور والدین کی آئی جی پنجاب سے ملاقات۔ آئی جی کی متاثرہ بچوں کے والدین کی حوصلہ افزائی، مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ خواتین اور بچوں سے متعلقہ جرائم کا جائزہ اجلاس۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ نے صدارت کی۔ ناقص کارکردگی پر ایس پی انویسٹیگیشن صدر کو اظہار ناراضی کا مراسلہ۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں بزنس اور آئی ٹی پر لیکچر۔ صدر چیمبر کاشف انور سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ ڈاکٹر سلیم ترین نے لیکچر دیا۔ انٹرنیٹ دوست پروجیکٹ کی لانچنگ تقریب۔ چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن محمد امجد ثاقب کی شرکت۔ انٹرنیٹ کے استعمال سے مالی طور پر فائدہ اٹھانے پر پینل ڈسکشن کی گئی۔ دیہات میں انٹرنیٹ کے استعمال سے کاروبار شروع کرنے والی خواتین سے گفتگو۔ ریسکیو اسکاؤٹس سمر کیمپ کا تیسرا سیشن ختم۔ اسکاؤٹس کو موٹر سائیکل گاڑی احتیاط سے چلانے کی ہدایات۔ ڈاکٹر رضوان نصیر نے کہا کمیونٹی ٹریننگ پروگرام کی مدد سے ہر فرد کو فرسٹ ایڈ کی تربیت دیں گے۔ زیر تربیت اسسٹنٹ کمشنرز کا پی ایچ اے اتھارٹی کا دورہ۔ وفد کی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے صفی اللہ گوندل سے ملاقات۔ وفد کو ناصر باغ آرٹ گیلری، گلبرگ کمرشل نرسری سمیت دیگر منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ اور اسپورٹس بورڈ پنجاب کا سمر کیمپ جاری۔ نشتر پارک اسپورٹس کمپلیکس میں 60 بچے اور بچیاں شریک۔ کوچ قرۃ العین اور امجد نے تربیت۔